السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، ہم اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے دوستو، آج اس ویڈیو میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کے بارے میں بہت اہم باتیں آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام سے جب جنت میں خطا ہوئی تو اللہ نے ان کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام ہر وقت اپنی خطا پر روتے رہتے تھے۔ سالوں بعد ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، یا اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھے معاف کر دو۔ تو اللہ نے پوچھا، اے آدم، آپ محمد کو کیسے جانتے ہو؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، میں نے عرش پر تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھا دیکھا تھا، تو میں سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے جس کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ نے فرمایا کہ اے آدم، اگر میں نے محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں کچھ بھی پیدا نہ کرتا، بلکہ آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ بہت خوبصورت تھے۔ حضرت عبداللہ کے والد محترم حضرت عبدالمطلب نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کی شادی کا پروگرام بنانا شروع کیا تو وہ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک جگہ ٹھہرے، ایک عورت تھی جس کا نام تھا فاطمہ۔ اس نے حضرت عبداللہ کا چہرہ دیکھا تو وہ اپنا دل دے بیٹھی، اور اس فاطمہ عورت نے پیغام بھیجا کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیجئے۔ تو حضرت عبداللہ نے جواب دیا کہ وہ تو میرے والد محترم کے اختیار میں ہے، میرے والد صاحب جہاں چاہیں گے میرا نکاح کر دیں گے۔ تو اس عورت نے پھر پیغام بھیجا کہ اگر نکاح نہیں کر سکتے تو مجھے اپنے پاس بلا لیں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ تو حضرت عبداللہ نے جواب دیا کہ میں کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جس سے میرے خاندان کی عزت پر دبا لگے۔ اس وقت ابھی اسلام نہیں تھا، لیکن میرے دوستو، جن پشتوں سے انبیاء نے پیدا ہونا ہوتا ہے، اللہ ان کو پاک دامنی کی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ مدینہ طیبہ آئے۔ وہاں ایک قبیلہ تھا بنو زہرہ، وہاں کی ایک لڑکی تھی جس کا نام آمنہ تھا۔ یہ سیرت اور صورت کے اعتبار سے بہت اچھی تھی۔ تو حضرت عبدالمطلب نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کے لیے اس آمنہ لڑکی کا رشتہ مانگ لیا۔ تو جس وقت شادی طے ہوتی ہے تو اس وقت حضرت عبداللہ کی عمر 17 سال سے کچھ اوپر ہوتی ہے، اور حضرت آمنہ کی عمر 2 سال چھوٹی تھی۔ ان دونوں کی شادی ہوگی۔ شادی ہونے کے بعد حضرت بی بی آمنہ امید سے ہو گئیں۔ اب میرے دوستو، ابھی شادی کی ابتدائی مہینے چل رہے تھے کہ ایک تجارتی قافلہ ملک شام کی طرف جا رہا تھا۔ تو سب نے حضرت عبداللہ کو مشورہ دیا کہ آپ نوجوان ہیں، آپ بھی تجارت کے لیے اس قافلہ کے ساتھ چلے جائیں۔ تو میرے دوستو، حضرت عبداللہ نے قافلے کے ساتھ جانے کا ارادہ کر لیا اور اس قافلے کے ساتھ چلے گئے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد جب وہ تجارتی قافلہ واپس آ رہا تھا تو حضرت عبداللہ کو راستے میں بخار ہو گیا۔ بخار کی وجہ سے طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ حضرت عبداللہ کا سفر کرنا مشکل ہو گیا۔ مدینہ طیبہ راستے میں پڑتا تھا۔ جب مدینہ طیبہ میں سسرال والوں نے دیکھا کہ عبداللہ اتنا کمزور ہو گیا ہے تو سسرال والوں نے کہا، اس حالت میں سفر کرنا نامناسب ہے، ان کو یہیں پر چھوڑ جاؤ، جب ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو پھر یہ مکہ مکرمہ آ جائیں گے۔ چنانچہ تجارتی قافلہ روانہ ہو گیا، اور جس دن تجارتی قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو مکہ کے ہر گھر میں خوشیاں منائی جا رہی تھی۔ عورتوں نے اپنے گھروں کو صاف کیا، خود اچھے کپڑے پہنے تھے تاکہ اپنے خامدوں کا وہ استقبال کریں۔ میرے دوستو، حضرت بی بی آمنہ نے بھی اسی طرح صاف ستھرے کپڑے پہنے، گھر کو صاف کیا، اور دروازے کے پاس آ کر اپنے خاوند کا انتظار کرنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ لیکن میرے دوستو، سب کے شوہر آ گئے، لیکن حضرت بی بی آمنہ کے شوہر نہیں آئے۔
میرے دوستو بی بی آمنہ کو بتایا گیا کہ آپ کے شوہر نہیں آئے، اس وقت ان کی عمر 16 سال تھی اور حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال تھی۔ اس جوانی کی عمر میں جدائی کا بہت صدمہ ہوا تو مکہ مکرمہ سے کچھ لوگ حضرت عبداللہ کو لینے کے لیے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے کہ ہم حضرت عبداللہ کو لے کر آتے ہیں۔ اللہ کی شان، جب یہ لوگ مدینہ طیبہ پہنچے تو پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، تو اس بات کا حضرت بی بی آمنہ کو بہت صدمہ ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 3 ماہ پہلے آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میرے دوستو حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے مجھے کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی، اور فرمایا کہ میں راستے میں چلتی ہوں تو جو پتھر بھی میرے پاؤں کے نیچے آتا ہے وہ روئی کی طرح نرم ہو جاتا ہے، اور میں جس درخت کے پاس سے گزرتی ہوں تو وہ درخت مجھے جھک کر سلام کرتا ہے، اور فرمایا کہ میں جب زمزم کے کنویں سے پانی لینے کے لیے جاتی ہوں تو کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے۔ میرے ساتھ والی لڑکیاں مجھے واپس نہیں آنے دیتی، وہی کنویں کے پاس ٹھہرا لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آمینہ تو جب تک یہاں رہتی ہے پانی اوپر رہتا ہے، اور جب تو چلی جاتی ہے تو پانی بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ میرے دوستو حضرت بی بی آمینہ 9 مہینے بڑی آسانی سے گزار لیے، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آیا کہ آسمان پر سرخ ستارہ طلوع ہو گیا۔ میرے دوستو تو رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں ایک نشانی بتائی گئی ہے کہ جب وہ ہستی پیدا ہوگی تو آسمان پر ایک سرخ ستارہ طلوع ہوگا۔ میرے دوستو جب وہ سرخ ستارہ چمکا تو اس وقت یہودی جو مدینہ طیبہ کے قریب رہتے تھے وہ تلاش میں لگ گئے کہ کس کے ہاں بچہ کی ولادت کا وقت قریب ہے۔ پورے مدینہ میں پتہ کیا گیا لیکن پورے مدینہ میں کسی عورت کو بچہ ہونے کا وقت قریب نہیں تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ مکہ میں پتہ کرواؤ، تو جب مکہ مکرمہ میں پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ کی بیوی حاملہ ہے اور اس وقت اس کی ولادت کے ایام بھی قریب ہیں۔ میرے دوستو سب حیران تھے کہ یہ خوشخبری کیسے پوری ہوگی۔ میرے دوستو حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جس رات ولادت ہوئی اس رات چراغ جلانے کے لیے میرے پاس تیل بھی نہیں تھا، گھر میں اندھیرا تھا۔ رات کو سحری کا وقت ہو جاتا ہے کہ جب 2 جہانوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت بی بی آمنہ کو بچے کی پیدائش کی ذرا بھی درد نہیں ہوتی۔ میرے دوستو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوتی ہے اس رات کسرا کے محل کے 14 کنگرے گر گئے اور اس کا ایک آتش قلعہ تھا جس میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، وہ آگ اچانک بجھ جاتی ہے۔ دریائے سارا کا پانی ختم ہو گیا۔ کسرا نے خواب میں دیکھا کہ گھوڑے ہیں اور عربی اونٹ ان گھوڑوں کو جزیرہ عرب سے باہر نکال رہے ہیں، تو اس نے لوگوں سے پوچھا تو بتایا گیا کہ کوئی بچہ پیدا ہوگا جو تمہارا تخت و تاج چھینے گا۔ اس کو بڑی فکر ہوئی۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ جو تمہارے 14 کنگرے گرے ہیں اب جب تمہاری 14 پشتیں گزریں گی وہ پھر جا کے آئے گا۔ اس کو تسلی ہو گئی اور اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ آنے والے وقت میں جو تاج پہنتا گیا تھوڑے ہی دنوں بعد وہ مرتا گیا، اور صحابہ کے زمانے میں وہ 14 پشتیں پوری ہو گئیں اور اللہ نے صحابہ کے ہاتھ پر کسرا کو فتح کروا دیا۔ میرے دوستو عام طور پر جب بچہ پیدا ہوتا ہے بچہ گند میں لت پت ہوتا ہے، لیکن جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی تو آپ بالکل صاف ستھرے تھے اور آپ سے خوشبو مہک رہی تھی۔ میرے دوستو عام بچوں کے ختنے کیے جاتے ہیں لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کے پہلے ہی ختنے ہو چکے تھے۔ میرے دوستو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ناف اور آنت ملی ہوئی ہوتی ہے جو باہر آ کے کاٹی جاتی ہے، لیکن جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی، باہر نہیں کاٹا گیا۔ آپ کی دائی حیران تھی کہ آمینہ یہ بچہ کیسا ہے، اتنا خوبصورت بچہ ہے۔ آپ کی دائی کا نام شفا بنت اسد تھا، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھی۔
میرے دوستو دائی شفا بنت اسد نے اس بچے کو لیا اور ماں آمینہ کے ساتھ لٹا دیا۔ کچھ دیر کے بعد تقریباً 15-20 منٹ کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم کروٹ لی اور سجدے میں چلے گئے اور بہت لمبا سجدہ کیا۔ جب سجدے سے سر اٹھایا تو سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور پھر بائیں ہاتھ سے بائیں گھٹنے پر تھوڑا سا وزن دیا اور دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اوپر اٹھائی تو سارے کمرے میں نور ہی نور ہو گیا۔ ماں حیران اور پریشان ہو کے بچے کو گود میں لیا۔ میرے دوستو اتنے میں گھر کی چھت پھٹتی ہے اور ایک بادل کمرے میں آیا جیسے کہ سردیوں میں دھند ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس دھند کے اندر سے ایک آواز آتی ہے، اس بچے کو مشرق اور مغرب پھیرا دو، کل کائنات پھیرا کے بتا دو، جو اس کے پیچھے چلے گا اس کو منزل ملے گی، اس کو جنت ملے گی، جو ان کے پیچھے چلے گا اس کو راستہ ملے گا، ورنہ بھٹک کے ہلاک ہو جائے گا۔ اور آواز آئی کہ اسے آدم علیہ السلام کے اخلاق دو، شیش علیہ السلام کی معرفت دو، نوح علیہ السلام کی شجاعت دو، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو، لوط علیہ السلام کی حکمت دو، صالح علیہ السلام کی فصاحت دو، اسحاق علیہ السلام کی رضا دو، یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دو، موسیٰ علیہ السلام کا جاہ و جلال دو، یوشع علیہ السلام کا جہاد دو، دانیال علیہ السلام کی محبت دو، الیاس علیہ السلام کا وقار دو، اور داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان دو، اور ایوب علیہ السلام کا صابر دل دو، یونس علیہ السلام کی اطاعت دو، یحییٰ علیہ السلام کی عصمت اور پاک دامنی دو، عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو۔ تمام نبیوں کو جو ملے ہیں وہ سب اس بچے کو دے دو۔ میرے دوستو جو سارے نبیوں کو ملا ہے وہ اکیلے ہمارے نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے۔ میرے دوستو میری اور آپ کی بلکہ قیامت تک آنے والے اس تمام انسانوں کی دنیا اور آخرت کی دونوں جہانوں کی کامیابی کا واحد راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے۔ تو میرے دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مزید ہماری ایسی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن میرے دوستو بر وقت آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔